پر پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے پاکستان کے اندر جو تیزی سے ڈکلائن ہو رہا ہے فارسٹ کور کا، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر سب فارسٹ کور کی کیا پوزیشن ہے، ہم اس کو کس طریقے سے جو اس وقت ڈیفارسٹیشن ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. بحیثیت اسٹوڈنٹ ہم اس حوالے سے کیا لکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا. جڑے رہے گا میرے ساتھ. میں ہوں محمد نوفل صفان، بلانگس ٹو سن نوفل اکیڈمی. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آتا تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دے گا. دیکھیے، پاکستان میں گھٹتا ہوا جنگلاتی رقبہ جو ہے وہ ایک تشویشناک صورتحال ہے. پاکستان میں جنگلات کا رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے، جو ایک بہت ہی سیریس ماحولیاتی مسئلہ ہے. 1990 میں پاکستان کے کل رقبے کا 3.3% جنگلات پر مشتمل تھا، جو کہ 2020 تک کم ہو کر 2.2% رہ گیا ہے. حالانکہ حکومتی دعووں کے مطابق یہ 4.6% جنگلات ہیں، لیکن نیوٹرل ریسورسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 2% کے قریب جو ہے وہ جنگلات موجود ہیں اپنے رقبے کے. 2024 میں مونسون پلانٹیشن کے موقع پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بتایا کہ پاکستان کے کل رقبے کا 5% جنگلات پر مشتمل ہے. افسوس کہ یہ نمبرز انٹرنیشنل ڈیٹا سے ملتے جلتے نہیں ہیں. اب آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ 5% کا ہی فگر دیں گے، لیکن میں اس وقت چونکہ ایک کرٹیکل اس میں جا رہا ہوں تو میں آپ کو سارے کے سارے چیزیں بتا رہا ہوں کہ آفیشیل ڈیٹا 2020 کے اندر 4.6% کا تھا، اور اس وقت 2024-2025 میں اس وقت پاکستان کی جو آفیشیل ڈیٹا ہے وہ 5% جو ہے پاکستان کا جنگلات پر مشتمل رقبہ ہے. پاکستان کا کل رقبہ تقریباً 88 ملین ہیکٹرز ہے، اور اگر یہ 4.6% جنگل پہ مشتمل ہے تو یہ تقریباً 4.05 ملین ہیکٹرز بنتا ہے، جبکہ انٹرنیشنلی اس کا رقبہ جو ہے وہ تقریباً 25% ہونا چاہیے اپنے ٹوٹل کا. یہ یاد رکھیے گا. ورلڈ انوائرمنٹل انسٹیٹیوشنز کے مطابق پاکستان میں ہر سال 42,000 ہیکٹرز جنگل ختم ہو رہے ہیں. پاکستان میں مختلف حکومتوں نے جنگلات کے ریسٹوریشن کے لیے، اس کی پریزرویشن کے لیے بہت سارے سٹیپس لیے، جن میں بلین ٹری سونامی جیسے جو ہے وہ منصوبے شامل تھے. لیکن کیا یہ واقعی منصوبے کامیاب رہے؟ بلین ٹری سونامی خیبر پختونخوا میں شروع کیے گئے. اس منصوبے کے تحت 1 ارب درخت لگانے کا دعویٰ کیا گیا، لیکن مختلف رپورٹس میں بتایا گیا کہ لگائے گئے درختوں کی تعداد اصل سے بہت زیادہ کم تھی. اب پاکستان کے اندر جو ٹائپس ہیں فارسٹ کی، اس میں کونیفرس فارسٹ ہیں جو کہ زیادہ تر ناردرن ایریاز کے اندر، سوات، دیر، چترال کے اندر اور کشمیر کے اندر جو فارسٹ ہیں وہ کونیفرس فارسٹ کہلا سکتے ہیں. ناردرن ایریا ہے، پاکستان کا اوپری حصہ ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جنگلات کا وہ ریورائن فارسٹ ہے، اور یہ ظاہر سے پاکستان میں بہنے والا سب سے بڑا دریا ہے انڈس ریور. اس کے دونوں سائڈوں پہ جو جنگلات بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ریورائن فارسٹ کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیزرٹ فارسٹ بھی ہیں، جو کہ چولستان اور تھر ڈیزرٹ کے اندر جو ویجیٹیشن ہوئی ہوئی ہے، اور خود بخود جو ویجیٹیشن جو ہے وہ اگ گئی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ ڈیزرٹ فارسٹ کے کیٹیگری میں لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پلین فارسٹ، جس کو آپ میدانی علاقے کے اندر موجود جنگلات کہہ سکتے ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ کہ بہت زیادہ زرخیز علاقے ہیں، فرٹائل پلینس ہیں. وہاں پہ پنجاب اور سندھ کے اندر یہ جنگلات موجود ہیں، اور یہ ایگریکلچرل لینڈ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب MDGs کو دیکھ لیتے ہیں. پاکستان نے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے کیا وعدے کیے تھے، کیا انہوں نے کمٹمنٹس کی تھیں، اور اس حوالے سے کیا اس نے جو ہے وہ آؤٹ پٹ دی. تو یاد رکھیے کہ SDGs 13 کے تحت جو ہے پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن جنگلات کا تیزی سے خاتمہ ان وعدوں کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے. جنگلات کے لیے حکومت نے قومی جنگلاتی پالیسی 2015 میں بنائی، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیے، ایک اور نیا جو ٹاپک آیا ہے وہ اربن فارسٹ کا ہے، کہ پاکستان کے اندر اب ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے جس کو ہم اربن فارسٹ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ شہروں کے اندر جنگلات کا اگانا. اور یہ شہروں کے اندر جنگلات اگانے سے کیا مراد ہے؟ تو جنگلاتی رقبے میں کمی کے پیش نظر شہری جنگلات یعنی کہ اربن فارسٹ کا ایک نیا حل سامنے آ رہا ہے. شہری جنگلات کے تصور شہروں میں زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر درجہ حرارت کو کم کیا جائے، ٹیمپریچر کو کم کیا جائے، اور اسی طرح سے پولیوشن کو بھی کم کیا جائے، لوگوں کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کیا جا سکے. دیکھیے، اربن فارسٹ کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ کاربن سیکوسٹریشن جو ہے، یعنی کہ فضا میں جو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے
اس کا لیول جو ہے وہ کم رہتا ہے۔ درخت فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحولیاتی آلودگی کو، انوائرمنٹل پولیوشن کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیمپریچر میں کمی، یعنی کہ شہری علاقوں کے اندر درخت جو ہیں وہ گرمی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور اسی طرح سے ہیٹ ویو کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے انوائرمنٹل پولیوشن میں بھی کمی ہوتی ہے۔ درخت ہوا میں سے موجود زہریلے میٹیریلز کو جو ہے وہ ایبزارب کر کے سانس لینے کے لیے صاف ہوا فراہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ بائیو ڈائیورسٹی کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ شہری جنگلات اگر ہوں گے تو اس میں پرندے، کیڑے، دیگر جنگلی جو فارسٹ کی جو اینیملز ہیں وہ بھی اس کے اندر ایک محفوظ جو ہے وہ پناہ گاہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں شہری جنگلات یعنی کہ اربن فارسٹ کے اہم منصوبے کلفٹن اربن فارسٹ کراچی کے اندر بنایا گیا۔ کراچی کے ایک انوائرمنٹل ورکر ہیں مسعود لوہار، انہوں نے 220 ایکڑ کے کوڑے دان کو سرسبز جنگل کے اندر بدل دیا۔ یہاں 7 لاکھ درخت لگائے گئے ہیں جو 140 سے زیادہ پرندوں کے لیے ایک ہیبیٹیٹ بن چکے ہیں۔ لبرٹی مارکیٹ اربن فارسٹ لاہور میں 2019 میں لاہور میں میواکی طریقہ کار کے ذریعے، میواکی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے آپ جب جنگل اگاتے ہیں تو وہ بہت تیزی سے اگتے ہیں اور نیچرل طریقے سے اگتے ہیں۔ تو 2019 میں لاہور میں میواکی میتھڈ کے ذریعے سے شہر کے اندر ایک جنگل لگایا گیا جو 10,000 درختوں سے زیادہ پہ مبنی تھا۔ میواکی طریقہ پاکستان کے لیے ایک بہترین حل ہے۔ میواکی طریقہ دراصل جاپانی ماہر اکیرا میواکی نے انٹروڈیوس کرایا تھا، جو تیزی سے بڑھنے والے جنگلات لگانے کا ایک ایفیکٹیو میتھڈ ہے۔ اس کے ذریعے سے نیٹو اسپیشیز کو لگایا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ آسانی سے اگیں۔ نیٹو اسپیشیز کا مقصد ہے کہ اس علاقے میں موجود آسانی سے اگنے والے درخت جو ہیں اس کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن ہوتی ہے، اور اس میں کسی قسم کی کیمیکل فرٹیلائزیشن کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ نیچرل فرٹیلائزیشن جیسے کہ نیچرل فرٹیلائزرز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمیکل فرٹیلائزرز کو اس میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ نیچرل فرٹیلائزر سے مطلب ہے گوبر یا جو عام طور پہ جو قدرتی کھاد ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ سیلف سسٹیننگ ہوتی ہے، اور سیلف سسٹیننگ ایکو سسٹم تیزی سے جو ہے وہ جنگلات کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ پاکستان میں جو اربن فارسٹ کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے۔ اگر مزید شہری جنگلات لگائے جائیں، خاص طور پہ بڑے شہروں میں، تو یہ بہت ایفیکٹیو ہوگا۔ اس کے لیے کمیونٹی پارٹنرشپ کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ خود ان جنگلات کی خود سے دیکھ بھال کریں۔ پالیسی سازی میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اور شہری طور پر جو ہے وہ اربن پلاننگ کے ذریعے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ درختوں کو لگانا جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے۔ پاکستان میں جنگلاتی رقبہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے فوری طور پہ اقدامات نہیں کیے تو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات تباہ کن ہو سکتے ہیں، اور شہری جنگلات یعنی کہ اربن فارسٹ میواکی میتھڈ کے ذریعے سے ایک امید کی کرن جو پاکستان کے شہروں کو زیادہ سے زیادہ پائیدار، سرسبز اور قابل رہائش بنا سکتے ہیں۔ تو یہ میری آج کی پریزنٹیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے پریزنٹیشن بینیفیشیل ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔